الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آج شعبان معظم کی 14 تاریخ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جس آیہ مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا نے ایک خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ خبر ہے، اور ساتھ ایک حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود السلام کثرت سے پیش کرتے رہو۔ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا، یہ حکم اسی ماہ مقدس شعبان معظم میں نازل ہوا۔ امام قسطلانی یہ فرماتے ہیں، معابل دنیا میں ہے کہ یہ آیہ مبارکہ شعبان معظم میں ہی نازل ہوئی، گویا یہ مبارک مہینہ درود و سلام سے متعلق مہینہ ہے۔ اور آج شعبان معظم کی 15ویں شب آئے گی، آج کی تاریخ کے بعد آج تاریخ 14 ہے، اور آنے والی رات 15ویں رات ہے، کل کو اس کی 15 تاریخ ہوگی۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث بارکہ، ایک روایت جس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا، امام باقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، اسی طرح مختلف کتابوں میں منقول ہے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب کا ذکر ہے، میں نے رسول رحمت کو ان کی مبارک چارپائی پہ نہیں پایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چارپائی پہ جلوہ فرما نہیں تھے، ممکن ہے انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات کے وقت نماز نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ سرکار نماز نفل بھی ادا نہیں فرما رہے تھے، کمرے کے اندر حضور نہیں تھے۔ دیر گزر گئی، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر واپس تشریف نہ لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے ایک احساس سا ہوا کہ شاید رسول رحمت امہات المومنین میں سے کسی اور ام المومن کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قرآن مجید فرقان مجید میں ایک حکم ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کر سکتے ہو عورتوں کے ساتھ اگر تمہیں پسند آئیں، مثنا 2 عورتوں کے ساتھ، وثلاثہ 3 عورتوں کے ساتھ، یا ورباع 4 عورتوں کے ساتھ، لیکن آگے شرط ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، پھر ایک کے ساتھ شادی کرنا۔ اس پہ شرط عدل ہے، اگر تم عدل کر سکو تو 2 3 یا 4 کے ساتھ شادی کا لینا، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو پھر ایک کے ساتھ۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ حکم سب ایمان والوں کے لیے ہے، کسی کو بھی اس میں استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن میرے کریم آقا کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی کو اختیار مرحمت فرمایا کہ آپ جو چاہیں جیسے فرمائیں، آپ کو ہر اعتبار سے اختیار۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب میرے کریم آقا نے کمال ادب کا حضور علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ اگر ایک زوجہ محترمہ کے ہاں ایک رات رہے ہیں تو دوسرے کے ہاں بھی ایک رات ہی تشریف فرما ہوتے۔ میرے کریم آقا اسی طرح عمل فرماتے تھے۔ عائشہ تو صدیقہ نے خیال کیا کہ باری میری ہے، شاید رسول رحمت کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی میں حضور کی تلاش میں نکلی تو میں نے رسول رحمت کو جنت البقیع میں پایا۔ جنت البقیع امہات المومنین کے گھر قبرستان میں تو نہیں تھے، اس کا پہلا نام تھا بقیع غرقد۔ غرقد حجر الیہود کو کہتے ہیں، یہودیوں کے درخت کو کہتے ہیں۔ غرقد ایک درخت کا نام ہے۔ اگر آپ نیٹ پر غرقد کی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا میرے نبی نے اس درخت کو فرمایا قیامت سے آنے سے پہلے جب ایمان والوں کا یہودیوں سے مقابلہ ہوگا تو ہر درخت، ہر پتھر وہ پکار کر بتائے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن غرقد کا درخت پکار کے نہیں بتائے گا یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ آج کل یہودی اس درخت کو بہت لگا رہے ہیں، میرے نبی کے اس حکم کی وجہ سے جو خبر دی ہے، یہودی اس درخت کو بہت تعداد میں لگا رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے پیچھے چھپ سکیں۔ بہرحال اس کا پہلا نام تھا بقیع غرقد۔ جس طرح ہم کہیں جی پہاڑی کیکروں والی جگہ، بقیع بکا سے ہے علاقہ، لیکن جب وہاں میرے نبی کے صحابہ دفن ہوئے تو اس کا نام بقیع غرقد کی بجائے جنت البقیع ہو گیا۔ یہ تو قبرستان تھا، یہاں تو امہات المومنین کے گھر نہیں تھے۔ آج یہ بقیع شیفا مسجد نبوی کے ساتھ مل گیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ میری مسجد اتنی بڑی ہو جائے گی کہ بقیع شیفا تک اس کی دیواریں چلی جائیں گی۔ تو صحابہ حیران ہوئے تھے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ چندیاں تلاواں سے سوا ایک فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح مسجد نبوی شیفا کا اور میرے کریم آقا کے گھر کا فرق تھا۔ راستے میں پوری آبادی تھی، وہ ساری آبادی ختم ہو کے بقیع شیفا تک اب مسجد بڑھ گئی ہے۔ مسجد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ سارا مدینہ تب اس کے اندر آ گیا۔ امہات المومنین کے گھر کہاں تھے؟ میری بات کی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب میں ان کا تقریبی نقشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ امہات المومنین کے گھر کہاں تھے۔ اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ان سب کو ہر میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ آپ مدینہ طیبہ حاضری دیں، بقیع شیفا کی جانب سے آپ روضہ انور کی طرف اپنا منہ کر کے کھڑے ہوں، الٹی جانب کھبے پاسے لیفٹ ہینڈ الٹی جانب سب سے پہلے جو دروازہ ہے نا اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ باب السلام سے سلام کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے، سرکار کے دربار میں سلام عرض کر کے سیدھا نکل جاتا ہے، سامنے بقیع ہے، اس لیے اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ باب البقیع کے ساتھ والا دروازہ باب جبریل کہلواتا ہے۔ کیا کہلواتا ہے؟ باب بقیع شیفا سے باب البقیع سے لے کے باب جبریل تک کا یہ حصہ جو ہے، یہاں ایک بڑا گھر حویلی تھی جس کو باب عثمان اکبر کہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا بڑا گھر، دار عثمان باب نہیں، دار عثمان اکبر، حضرت عثمان غنی کا بڑا گھر۔ اس جگہ حضرت عثمان غنی وفود کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، کثرت سے لوگ آپ کی خدمت میں جمع ہوتے۔ ایک حویلی نما ایک مکان تھا جہاں حضرت عثمان غنی کا گھر۔ اب باب جبریل کے آگے ہے باب النساء۔ باب جبریل اور باب النساء کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا چھوٹا گھر ہے جہاں عثمان غنی کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ باب النساء سے اندر داخل ہوں تو دائیں جانب جو گھر ہے وہ حضرت عثمان غنی کا گھر ہے جہاں آج کل اغوات رہتے ہیں۔ باب النساء اور باب جبریل اور باب البقیع کے درمیان، باب النساء اور باب جبریل کے درمیان والا حصہ عثمان غنی کا چھوٹا گھر، باب جبریل اور باب البقیع کے درمیان ان کا بڑا گھر، باب البقیع اور باب جبریل کے درمیان اندر کی جانب حضور کے روضہ انور کے ساتھ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں قدمین شیفین کی جانب، یہاں حضرت سیدہ سودا کا، بعد میں حضرت سیدہ زینب کا، ساتھ سید ام سلمہ کے گھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جہاں میرے کریم آقا آج تشریف فرما ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، اس کے شمال کی جانب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ مواجہ شریف جہاں کھڑے ہو کر لوگ سلام عرض کرتے ہیں، جہاں حضرت سیدہ حفصہ کا گھر ہوا کرتا تھا، گویا میرے نبی کی ازواج مطہرات کے گھر قریب قریب تھے۔ بقیع شریفہ میں تو گاڑی تھے نہیں تھے، وہ تو ایک آبادی کو کراس کر کے پھر وہ قبرستان میں جانا ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ وہاں کیوں گئیں؟ دراصل بات یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام رسول رحمت کو جب تلاش کرنا چاہتے تھے تو ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ میرے نبی جس راستہ سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک اٹھتا تھا، خوشبوئیں آیا کرتی تھی، اور یہ خوشبو اتنی حسین اور پیاری ہوا کرتی تھی، اتنی دل ربا اور روح پرور خوشبو ہوا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ آپ نے کئی مرتبہ میرے کریم آقا کے پسینہ کی خوشبو، لعاب دہن کی خوشبو کے بارے میں سنا ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا کی خوشبو کتنی غالب تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل وعلا نے شرف عطا فرمایا، بلکہ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق سارے نبیوں کو یہ شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرمایا جس بیماری سے انسانوں کو نفرت ہو۔ حضرت ایوب کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے، بدبو آتی تھی، علماء نے اس کا سختی سے انکار کیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو ایسی بیماری سے محفوظ فرمایا ہے کہ جس بیماری سے دیکھنے والے کو نفرت آئے، حتیٰ کہ انبیاء کو نزلہ زکام نہیں ہوا، نبیوں کو نزلہ زکام نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی رینٹھ بہہ رہی ہو تو دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، ہماری عادت ہے بعض لوگوں کی، مسجد میں بیٹھ کر جب رینٹھ ناک کو صاف کرتے جیب سے رومال یا ٹیشو نکال کے ناک پہ رکھ کے زور سے سڑکتے ہیں، زور سے سڑکتے ہیں، قریب قریب بیٹھے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، ان کو یہ عمل اچھا محسوس نہیں ہوتا، پھر اس کو نکال کر جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ عمل اچھا نظر محسوس نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ اٹھ کے چلے جائیں، وضو خانے پہ جائیں، وہاں جا کے ناک صاف کر کے آ جائیں۔ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر رینٹ کو باہر نکالنا نفرت ہوتی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو ایسی بیماریوں سے کیوں محفوظ رکھا؟ جس کے دل میں نبی کے کسی عمل سے نفرت ہوگی وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کے عمل سے اس کے دل میں نفرت، یہ اچھا نہیں لگتا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی بیماری سے ہی محفوظ رکھا کہ جس بیماری کو دیکھ کر کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو، تاکہ نبی کو دیکھ کر نفرت پیدا نہ ہو، محبت ہی پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں۔ اس زمانہ میں یہ ہمارے ہاں جس طرح فلاش سسٹم ہے یوں نہیں تھے، بلکہ وہ پرانے زمانے کے کچھ لوگ باتیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو رفع حاجت کے لیے گھر میں جو بیت الخلاء بنے ہوتے تھے وہیں وہ گندگی جمع ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے رسول مشرم کے شک میں سے نکلنے والی کوئی بھی ایسی شے نہیں دیکھی۔ تو میں نے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ رفع حاجت نہیں فرماتے ہیں؟ جس طرح کسی آدمی کو قبض وغیرہ ہو تو اس کو رفع حاجت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے جنت میں رفع حاجت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ میرے کریم فرمایا ہوتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ انبیاء یعنی میرے، یہ ہوتا کہ میرے جسم سے نہیں، حضور نے مطلقاً فرمایا انبیاء کے بدن سے نکلنے والی شے کو زمین نگل جاتی ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو دیکھ کر ذہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے، گندگی کو دیکھ کر ذہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ایسے کسی بھی فعل کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ جسے دیکھ کر نفرت پیدا ہوتی ہو۔ آپ کا بول شیفہ ملاحظہ کیا گیا ہے مگر بازار شیفہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بازار شیفہ دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ذکر ہے ایک جنگل بیابان میں رسول رحمت تشریف لے جا رہے تھے، درختوں کی اوٹ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے، تشریف لائے،
تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی بھلا جو حضور کے لیے مشہور ہے کہ ان کے ان جو فضلہ ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا، بھلا میں دیکھوں تو صحیح۔ میں وہاں گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بھلا وہاں؟ البتہ 2-3 مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، یہ خصائص کبریٰ کے اندر درج ہے، مدارج النبوہ میں بھی ہے۔ البتہ 2-3 مٹی کے ڈھیلے پڑے تھے، فرماتے میں نے اٹھا لیے، اٹھا کر ان کو سونگا کہ شاید یہ استعمال شدہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اتنی پیاری خوشبو آئی، اتنی پیاری خوشبو آئی کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں ڈھیلوں کو پھینکوں، میں نے ان کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور جب جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا، ڈھیلے ساتھ لے کے جاتا، پوری مسجد خوشبو سے مہک اٹھتی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میرے نبی کے جسم انور کا عالم کیا تھا، تو جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا۔ تو ظاہرہ عائشہ صدیقہ گھر سے نکلی ہوں گی، نکل کر تلاش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ فضا کو سونگا ہوگا، خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، تو خوشبو کا تعاقب کرتی کرتی کسی ام المومنین کے گھر نہیں گئی بلکہ سیدھی بقیہ شریفہ میں چلی گئی۔ بقیہ شریفہ میں رسول رحمت کو دیکھا کہ حضور وہاں اہل بقی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ عائشہ تو صدیقہ واپس آ گئی، تیز واپس آئیں، خود روایت کرتی ہیں میری سانس پھول گئی، اتنی تیزی کے ساتھ میں واپس آئی، میری سانس پھول گئی، میں آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول رحمت بھی تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، انہوں نے خود کو سوتے ہوئے بنا لیا۔ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں میں بالکل خاموش ہو کے بے سود ہو کے لیٹ گئی کہ سرکار سمجھیں گے یہ سوئی ہوئی ہے۔ تو آتے ہی رسول اللہ فرمانے گے عائشہ کیا تو میرے پیچھے گئی تھی؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ یہ بات تو عائشہ صدیقہ کے دل میں تھی نا کہ رسول رحمت کسی اور ام المومن کے ہاں چلے گئے ہیں، میرے نبی چلے بھی جاتے تو ظلم نہیں تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا، کیونکہ میرے کریم آقا نے خود ایسا پروگرام بنایا تھا، جب بیمار ہوئے تو ساری ازواج مطہرات کو اکٹھے کر کے فرمایا تھا اب میں سب گھروں میں نہیں جا سکوں گا، اگر تم اجازت دیتی ہو تو عائشہ کے گھر ٹھہر جاؤں۔ اجازت لے کے ٹھہرے تھے، حالانکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دینا، ایک انسان ہونے کے ناطے سے میرے دل میں یہی خیال آ گیا تھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ام المومنین کے گھر کون جاتا؟ میرے نبی جاتے نا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ عائشہ صدیقہ نے کیا سمجھا تھا حضور کسی ام المومنین کیا چلے گئے؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تو نے کیا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں نے جانا تھا؟ جانا تو رسول اللہ نے تھا نا۔ پتہ کہ چلا میرے نبی نے احساس دلا دیا میرا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر ہے ہی نہیں ہے۔ تو نے کیا خیال کیا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہوگا کسی اور کے ہاں چلے جاؤ؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہونے کے ناطے سے میرے دل میں یہی خیال آ گیا تھا۔ تو میرے کریم آقا رسول رحمت فرمانے لگے عائشہ جانتی ہیں کہ آج کی رات کیسی رات ہے؟ اور وہ رات آنے والی رات شعبان معظم کی 15ویں شب تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت خاصہ کا نزول اجلال ہوتا ہے آسمان دنیا کی جانب، اور اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، اور دنیا والوں کوئی ایسا شخص ہے جو سچے دل سے میرے حضور توبہ کرے آج میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی دنیا میں رزق مانگنے والا وہ مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ یہ مسلسل اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ میرے کریم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا اس رات اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جن کی تعداد قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس رات کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ محترمی، رب کائنات کا احسان و کرم ہمیں ہماری زندگی میں
ایک مرتبہ پھر وہ رحمتوں والی رات میسر آ رہی ہے۔ میں جگہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ضرور مسجد میں ہی آ جائیں، میں یہ ضروری نہیں کہوں گا کہ ضرور مسجد میں آ جائیں، جی چاہے تو مسجد میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کا جی چاہے تو آپ اپنے گھر میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شدید مصروف ہیں، دن کے وقت آپ نے کاروبار کرنا ہے، رات جاگنا طبعی طور پر صحت کے اعتبار سے فزیکل طور پر آپ کے لیے مشکل ہے کہ رات جاگوں گا تو کل سر درد شروع ہو جائے گا، کام کاج پہ نہیں جا سکوں گا، بے شمار درود و سلام بھیجیے اپنے کریم آقا رسول رحمت پر، انہوں نے اس کا حال بھی بتا دیا۔ میں نماز عشاء با جماعت پڑھ لوں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ باوضو، صبح نماز فجر بعد جماعت پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ رات تمہارا سونا بھی عبادت میں درج فرما لے گا۔ یعنی اگر تم نہیں جاگ سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا، نماز عشاء بعد جماعت پڑھ لیں، اس کے بعد باوضو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، صبح اٹھیں، اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق و ہمت عطا فرما دیں تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا، وہ توفیق دے تو تب آنکھ کھلتی ہے، وہ توفیق عطا فرما دے، اس کا شکر ادا کر کے نوافل ادا کر لیجئے۔ اگر وہ وقت بھی نہ ملے تو میرے کریم فرماتے ہیں کم از کم نماز فجر بعد جماعت ادا کر لی، اللہ تعالیٰ تیری رات کے سونے کو بھی عبادت میں درج فرما لے گا۔ لیکن اگر آپ کو جاگنا مقدر ہو جائے تو جتنا بھی آپ کی طبیعت برداشت کر سکے اتنا جاگ لیجئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مشقت میں نہیں ڈالتا، جتنا ممکن ہو سکے۔ میرے نبی نے ایک عورت کو دیکھا تھا حجۃ الوداع کے جاتے ہوئے، وہ پیدل جا رہی تھی حج کرنے کے لیے، اماں تھی، بوڑھی عورت تھی۔ میرے کریم نے فرمایا اس سے پوچھو یہ پیدل کیوں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے عرض کیا میں نے منت مانی تھی میں پیدل حج کروں گی۔ میرے نبی فرما لگے اللہ کو تیری اس تکلیف کی ضرورت نہیں، اونٹ پر سوار ہو کے چلی جا۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو تکلیف دے کر راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاگ سکتے تو الحمدللہ، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے نہیں جاگ سکتے تو جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ لیں، اور پھر اس رات جتنی جس انداز سے آپ سے عبادت ہو سکتی ہے کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفتی عباس سے ہے، حضور نے فرمایا چچا یہ ایسی نماز ہے کہ پڑھنے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت باب میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، شب رات کی بات نہیں کی تھی، لیلۃ القدر کی بات کی تھی۔ برات عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، بیزار ہونا، آزاد ہو جانا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بری، بیزار، آزاد، اس سے قطع تعلق کر لینا۔ سارے معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح شیطان کہے گا انا بری منکم، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، الگ ہوں۔ براءتن سورہ برات ہے جسے سورہ توبہ کہتے ہیں، اظہار بیزاری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اس کا معنی آزاد ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو شب برات سے مراد یہ ہے ایسی رات جس رات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اس بنا پہ اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات فارسی میں بھی اور عربی میں بھی آزادی کو کہتے ہیں۔ عربی میں سے لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ۔ اگر آپ نے اس کی شرح پڑھنی ہو تو سورہ دخان 44 نمبر 44 نمبر ہے سورت کا، آپ اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو عربی میں اس کو لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ رات بخشش کی ہے، کوئی جامع دعا ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، یہ لیلہ مبارکہ وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، میں کون سی دعا مانگوں؟ تو ظاہر ہے جو دعا اس رات مانگی جاتی ہے اس رات بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو میرے نبی نے ان کو جامع دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی. اگر ہم تنہا مانگیں گے تو دعا اس طرح مانگیں گے. پڑھ لیجئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن اگر امام مانگے گا، آپ اپنے گھر اپنے بہن بھائی بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ مانگ رہے ہیں، پھر عنی نہیں کہیں گے، عنا کیا کہیں گے؟ جمع کا صیغہ ہے. فاعف عنی مجھے معاف فرما دے، مجھے عافیت میں رکھ. فاعف عنا ہم سب کو عافیت میں رکھ. یعنی جب امام دعا مانگے گا تو جمع کا صیغہ استعمال کرے گا. آپ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو شامل کریں گے، کہیں بھی بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، تو یوں مانگیں گے فاعف عنا. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ عفو اسی سے لفظ معاف ہے. کسی کو معاف کا دینے کا معنی کیا ہوتا ہے بھلا؟ معاف کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کے جرم کی سزا نہ دینا. سزا دی تو بدلہ لے لیا، معاف کیا تو معنی کیا بنا؟ کسی کو اس کے قصور کی سزا نہ دینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عافیت میں رکھنا. عافیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف نہ ہونے دینا. دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے نا. جس کو معاف کر دیا گیا اس کو تکلیف نہیں ہونے دی، جس کو عافیت میں رکھا اس کو تکلیف نہیں ہونے دی. اب بندہ عرض کرتا ہے اللہم انک عفو، مولا تعالیٰ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے، ہم کو عافیت میں رکھنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا. تحب العفو، معاف فرمانے والا ایسا ہی نہیں ہے بلکہ تو معاف کرنے کو ویسے ہی پسند کرتا ہے. تو پسند فرماتا ہے میں بندوں کو معاف کر دوں. کریم جو ہے فاعف عنی یا فاعف عنا، مولا ہمیں یا مجھے معاف کر دے. بڑی جامع دعا ہے، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت. آپ بھی یہ دعا مانگیں. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. آپ نے سنا ہوگا میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں لیکن تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. سبب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے میرے کریم آقا نے سمع اللہ لمن حمدہ رکوع کے بعد فرمایا. جو امام کا یہ ذمہ ہے، امام پہ سنت ہے، وہ کھڑا ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور مقتدی کیا کہیں گے؟ جی ہاں، مقتدیوں کے لیے یہی سنت ہے. ربنا یعنی سنت صحابہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. دوسرا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد. ایک صحابی نے یوں پڑھ لیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی وہ حمد حمدن کثیرن بڑی کثرت کے ساتھ حمد، طیباً پاکیزہ حمد، مبارکاً فی جو اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں لے کے آنے والی وہ حمد. یہ جملے زیادہ کہہ دیے. میرے کریم آقا نماز ادا فرمانے کے بعد فرمایا کس نے یہ جملے زیادہ کہے تھے؟ انہوں نے تو اپنے دل میں پڑھے تھے نا، ان بلند آواز سے تو نہیں پڑھے تھے، اپنے منہ میں پڑھے تھے، ساتھی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا تھا. میرے کریم فرمایا کس سے پڑھے تھے؟ صحابہ ڈر گئے کہ شاید کسی سے غلطی ہو گئی. پھر سوال فرمایا تو ایک صحابی نے قدر جرت کر کے کہا یا رسول اللہ یہ جملے میں نے کہے تھے. تو میرے کریم فرمانے لگے میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تیرا ثواب اللہ کے دربار میں پیش کر رہے تھے. کیونکہ دعا میں جملوں کا اضافہ کر لینے کی اجازت ہے. میں اس کی مثال آپ کو، میری مادری زبان اور آپ کی مادری زبان پنجابی ہے، میں قومی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، ہم اس کو عموماً اسی طرح سمجھ لیتے ہیں جس طرح اپنی مادری زبان کو سمجھتے ہیں. بطور مثال سمجھیے، ایک ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے. بات سمجھیے میری، اے اللہ تعالیٰ تو. دوسرا، اے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف فرمانے والا ہے. تیسرا جملہ، اے اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے. چوتھا جملہ، اے اللہ تعالیٰ تو بڑی رحمت فرمانے والا ہے، تو مجھ گناہ گار کو معاف فرمانے والا ہے.
اصل کیا تھا؟ معاف کرنا، اور اس میں اضافہ عاجزی انکساری کے اعتبار سے کرتے چلے گئے۔ اسی طرح اہل عرب اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا یوں بھی مانگی جاتی ہے، صحابہ کرام سے اور تابعین سے منقول ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم، یوں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، یہی دعا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بار بار کریم کے نام سے یاد کیا گیا۔ کریم اس سخی کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے اور ضرورت سے زیادہ عطا کرے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کرے اور ضرورت سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی مجھ پر بھی آپ پر بھی ظاہر ہے، حقیقت ہے۔ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ضرورت سے مان جائیے اقرار کر لیجئے، ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ضرورت سے۔ روزانہ پرندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چوپائے روزانہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کو ایک دن کا یا ایک وقت کا رزق ملتا ہے روزانہ۔ صبح کے نکلے ہوئے پرندوں کو سارے دن میں پیٹ بھرنے کا جو موقع ملتا ہے، کل کے لیے رزق ان کے ہاں جمع ہوتا ہے، کل کو پھر وہ تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے گھر میں سال بھر کی گندم پڑی ہے کہ نہیں؟ زندگی کا ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ کہ میں شام تک زندہ بھی رہوں کا نہیں، گندم جمع ہے۔ پھر ایمان سے بتائیے میری ضرورت سے زیادہ مجھے رزق دے نہیں دیا؟ ایک لباس میں نے پہننا ہے، ایک سے زیادہ لباس میرے گھر کے اندر بھی پڑے ہیں جو میں نے پہنے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں، میں چاہوں تو ابھی اتار کے وہ پہن لوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ یہ لباس بھی پوری طرح پہنے رکھنا میرے مقدر میں ہوگا، کس کے میلا ہونے سے پہلے یہ اتر جائے گا، کفن آ جائے گا، نہیں پتہ نا۔ تو پھر میری ضرورت سے زیادہ میرے رب نے مجھے دیا کہ نہیں؟ پھر بتاؤ اس کی عزت کی قسم وہ کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا نہیں، اسے کہیں زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ کریم وہی ہوتا ہے جو بن مانگے دے اور اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرما دے۔ مانگنے پر دیتے ہیں، سخی دیتے ہیں، سخیوں کے دروازے پہ مانگا جاتا ہے، سخی سخاوت کرتے ہیں، کریم بن مانگے ہی عطا فرمائے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی بھی کریم ہے، میرا اللہ بھی کریم ہے۔ تو آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف، تنہا مانگنا ہے تو عنی، لیکن دوسرے کو لیے مانگو گے تو ثواب زیادہ ہے۔ اپنے آقا کی ساری امت کے لیے مانگ لو، اپنے گھر والوں فاعف عنا۔ اور دوسری محبوب ترین دعا میرے کریم آقا کو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں مجھے عطا کر دے، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا کر دے۔ ان دونوں دعاؤں سے میرے نبی بڑی محبت فرماتے تھے، آپ بھی ان دونوں دعاؤں کو مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی دیر پہلے ابتدا میں ایک بات عرض کر چکا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ کے تحت یہ آیا بارکہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جی اسی مہینے میں یہ آیا بارکہ بھی سیدنا ابی بن کعب کا واقعہ آپ نے قبل ازیں بھی بعض اوقات سنا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے۔ طویل حدیث سے بارکہ میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی میں نے پچھلے جمعہ کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجہ پہ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ایک وقت کا تعین کا رکھا ہے اوراد و وظائف کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے اور درود پاک کے لیے۔ میرا جی چاہتا ہے میں درود پاک زیادہ پڑھوں، کیا میں ایک حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں، دوسرے دو حصے دعائیں 1/3 درود پاک ہو، دو حصے یا رسول اللہ دعاؤں کے لیے ٹھیک ہے؟ تو میرے کریم سے مشورہ مانگا تھا، حضور نے فرمایا درود پاک میں اگر تیرے لیے اضافہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا، آدھا وقت باقی دعائیں مانگوں گا، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی اور دعا مانگتا ہی نہیں، تنہا درود ہی پڑھوں گا۔ میرے کریم مسکرا دیے، فرمان کے پھر تیرا رب بن مانگے تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور پھر یہ تیسرا بہترین وظیفہ کیا ہوا؟ دو وظیفے پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہم انک عفو کریم ربنا آتنا فی الدنیا، اور تیسرا وظیفہ یہ میں نے کیا بتایا، اگر آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو پھر کسی اور دعا کی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔
میرے نبی کا ارشاد کرام قدر ہے، من صلی علی مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ امام احمد نے مسند امام احمد بن حنبل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ 70 مرہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائیں اور تسلسل کے ساتھ نازل ہو جائیں تو نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ الجھن رہے گی، نہ کسی اور دعا کی ضرورت ہوگی، جب دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا۔ اس لیے آج کی رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں، نہیں بھی جاگ سکتے ساری رات تب بھی رات ضائع نہیں ہوگی، تب بھی رات ضائع نہیں ہوگی، بشرطے کہ نماز عشاء بعد جماعت پڑھیں، پھر لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ آج رات ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، بچوں کو شرارتیں کرنے کے لیے آتش بازی کی اجازت نہ دیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جس قدر ہو سکے اوراد و وظائف کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، یہ دعائیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ پڑھیں، یا درود پاک پڑھیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مانتا ہے، بندہ جو کرتا ہوا مرے گا قیامت کو وہی کرتا ہوا اٹھے گا۔ اگر موت بھی آ گئی تو کس طرح آئے گی؟ اور اوراد و وظائف کرتے درود پاک پڑھتے ہوئے، اگر قیامت کے پھر اٹھیں گے تو پھر کیا؟ وہ بہت خوب کسی نے کہا، میں مر جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قیامت کو کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، نیند آئے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے، قیامت کے دن آنکھ کھلے قیامت کے دن تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی الحمدللہ عادت رکھتا ہوں، اختصار کے ساتھ وعدہ پورا کر لوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ میں عملی طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ عرض کروں گا، میں چند منٹوں میں وہ سب کچھ عرض کر دوں گا، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری جانب متوجہ ہونا ہے، دیکھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں نے نماز کے مسائل بتاتے ہوئے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ کا کہنا شرط ہے یا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز کی ابتدا نہیں ہوگی۔ ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھانا یا کانوں تک اٹھانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے اٹھائے جائیں، یہ نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر آ جائے گا۔ یہ عمل کیا ہے؟ ہاں، یہ عمل کیا ہے؟ سنت۔ اگر کسی اس طرح جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رکھا ہے، اپنی ہتھیلیوں کو حرم کعبہ کی جانب سیدھا رکھیں گے، اپنی انگلیوں کو بھی سیدھی اور کھلی رکھیں گے، ان کو یوں کر کے پھیلائیں گے نہیں، یوں کر کے آگے کو بھی نہیں جھکائیں گے، یوں کر کے پیچھے کو بھی نہیں لے جائیں گے، یوں کر کے اپنے چہرے کی جانب ان کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ عمل کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے، یہ عمل کیا ہے؟ لیکن اگر کسی نے ہاتھ اٹھانے میں غلطی کی، یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے، اپنی انگلیوں کو سیدھا نہیں رکھا، اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا نہیں کیا، اپنی ہتھیلیوں کا رخ حرم کعبہ کے بجائے چہرے کی جانب کر لیا یا یوں کر کے نیچے کیا، نماز کی ابتدا ہو جائے گی۔ کیا میں نے کہا؟ نماز کی ابتدا، لیکن سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے ہاتھوں کو اٹھایا تو صحیح ہے، مگر اٹھانا ضروری تھا، واجب تھا، لیکن اس کو یوں سیدھا رکھنا یہ سنت تھا۔ اگر اسے ایسے کر کے کر لیا، سنت نہیں ادا ہوئی، البتہ نماز شروع۔ کانوں کی لو کو لگانا ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسے کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلی کو سیدھا رکھنا حرم کعبہ کی جانب، اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ 3 انگلیاں میں نے انگوٹھا اور چھنگلیا کو اکٹھا کر لیا ہے، یہ 3 انگلیاں اپنی کلائی پر رکھیں گے، وینی کلائی پہ رکھیں گے، اور اپنی چھنگلیا سے نیچے اور اپنے انگوٹھے سے اوپر کی جانب ایک سرکل سا بنا کر اپنی کلائی کو پکڑ لیں گے، یوں کریں گے۔ ہم بعض اوقات اس طرح پڑھتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے، یہ عمل
اللہ قبول کرے نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت پر عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے یہی منقول ہے، ان 3 انگلیوں کو کلائی پہ رکھنا ہے، چھنگلیاں نیچے اور انگوٹھا اوپر، یوں باندھ کر اپنے ہاتھوں کو نارمل طور پہ نیچے لانا ہے، تکلف کے ساتھ یوں نہیں اور یوں بھی نہیں، بلکہ کیا ہے نارمل طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو، اسلام دین فطرت ہے، اس پہ تکلفات نہیں ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو لائیں گے، ناف کے اوپر آ جائے، تھوڑا نیچے آ جائے، تھوڑا اوپر آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو یہاں باندھیں گے اور اس طرح ہمارا قیام ہوگا۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے رکوع کی۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ ام المؤمنین فرماتی رسول رحمت کے رکوع کا انداز ایسا تھا کہ اگر آپ کی پشت انور پر پیالہ پانی کا رکھا جاتا تو چھلکتا نہیں تھا، وہ چھلکتا نہیں تھا، وہ چھلکتا یعنی سر مقدس اور پشت انور یہ ہموار ہوا کرتی تھیں۔ بہت زیادہ سر کو نیچے جھکا لینا رکوع کرتے ہوئے، اوپر اٹھا کے رکھنا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سر اور پیٹھ کو برابر کرنا ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر اس طرح رکھا جائے گا، یعنی یوں انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنے کو پکڑا جائے گا۔ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے نا میرا عمل، کہ نظر نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا عمل؟ اس طرح گھٹنے کو پکڑیں۔ عورتیں انگوٹھا ایک طرف کریں گی، انگلیاں ایک طرف کریں گی۔ عورتیں گھٹنے کو پکڑتے وقت یوں پکڑے گی، انگوٹھا ایک طرف ہوگا، انگلیاں ایک طرف ہوں گی۔ مرد انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھے گا اور اس کی کونیں اندر کو جھکی ہوئی نہیں ہوں گی، نہ باہر کو، نارمل طریقے سے اس کی کونیاں پہلوؤں سے جدا ہوں گی نارمل طریقے سے، اور اس کی نگاہ کہاں ہوگی؟ پاؤں کی پشت پر۔ کہاں ہوگی؟ پاؤں کی پشت پر۔ حنفیہ کے نزدیک حالت قیام میں اس کی نظر ہوگی سجدہ کی جگہ پر، حالت رکوع میں اس کی نظر ہوگی پاؤں کی پشت پر، مگر سر کو زیادہ جھکائے نہیں۔ پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قیام فرض ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جو پہلے جس پہ قرات کیجیے اس کو قیام کہیں گے۔ یہ جو رکوع کے بعد کھڑی ہونا ہے، قاعدہ نہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، قعود کر بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ اگر واجب ترک ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ترک واجب کا مرتکب ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ رکوع کے بعد ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہنا، یہ کیا ہے بھلا؟ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی نے غلطی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر ایسے نہیں کرے گا، جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ سجدہ میں جائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے شان گرامی قدر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان ہڈیوں کا زمین پہ لگنا فرض ہے، مسعود دیگر سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور چہرہ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں 6 ہو گئے، چہرہ 7۔ چہرے میں ناک اور پیشانی یہ دونوں شامل ہیں۔ ان اعضاؤں کو حالت سجدہ میں زمین پر لگانا فرض ہے بلا عذر شرعی۔ ان میں سے کوئی عضو اگر زمین پہ نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ عذر ہو تو جدا بات ہے، بلا عذر سیدھا ہی انگلیاں رکھنا حالت سجدہ میں زمین کے ساتھ انگلیوں کا لگانا فرض ہے، لیکن انگلیوں کا رخ حرم کعبہ کی جانب یوں کر کے کرنا، یعنی پاؤں کی انگلیوں کو حرم کعبہ کی جانب رکھ کے تلووں کو اوپر اٹھانا علماء کے نزدیک واجب ہے، اور پوری انگلیوں کا لگانا سنت ہے۔ لیکن مطلقاً سجدہ میں پاؤں کا زمین پر لگنا فرض ہے۔ اگر آپ پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں یا ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں یا پیشانی یا ناک کو اٹھا لیتے ہیں تو فرض کے ترک ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں ہوگا۔ حالت سجدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے؟
آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو جہاں تک اٹھایا تھا، اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، اپنی ناک کو اپنے انگوٹھوں کی تقریباً سیدھ میں رکھیں گے اور یہ آپ کے کانوں کی لو کے برابر آ جائے گی۔ آپ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے درمیان یعنی فاصلے پہ ہاتھ رکھیں گے، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے اٹھائے تھے، اسی طرح ہم ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے اور اپنی ناک تقریباً انگوٹھوں کے درمیان رکھیں گے، ہماری پیشانی آگے آ جائے گی، نہ ہاتھوں کو زیادہ بڑھائیں گے نہ پیچھے کریں گے، لیکن تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو عمل خلاف سنت ہوگا، سجدہ ہو جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے نا؟ جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ کا حق آپ سوال کر لیں۔ سجدہ سے سر اٹھا کر آپ نے بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ کہا جاتا ہے، پھر بعد میں تشہد۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اپنا ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھنا ہوتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی اور حالت تشہد میں بھی آپ اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے کے برابر رکھیں گے، نہ بڑھا کر آگے، نہ رانوں پر، نہ پیچھے، بلکہ کہاں رکھیں گے؟ برابر۔ یہی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوتاہی کر لی تو عمل خلاف سنت ہوا، نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو گھٹنوں کے برابر رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے حالت سجدہ میں خیال رکھیے، مرد نے کھلے سجدہ کرنا ہوتا ہے، عورتیں سمٹ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ مرد سجدہ کرے تو اپنی کلائیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا کرے گا، عورت ایسے نہیں کرے گی اور سمٹ کر کرے گی، لیکن کونیوں کو اتنا جدا نہیں کرے گا کہ ساتھی کو تکلیف ہو، تھوڑا سا پہلو سے جدا کر لے گا۔ اور جب سلام پھیرنا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بعض اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے لیے آگے کو جھک کر ایسے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ اسی طرح سیدھے بیٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے سر کو گھمانا ہے، سینے کو نہیں گھمانا۔ یہ نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم، یوں نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ کا سینہ حرم کعبہ کی جانب سیدھا ہوگا، آپ سلام پھیریں گے اپنے کندھے کی جانب، آگے بڑھ کر پہلو یوں نہیں دیکھنا ہے، نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سر کو جھکائیں نہ گھمائیں گے، سینے کو نہیں گھمائیں گے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں عملی طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قبل عزیز جو ہم سے کوتاہیاں یا غلطیاں سرزد ہو گئے ہیں ہمیں معاف فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔